بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ آج ناظرین 93 نیوز اسٹوڈیو میں رائے صہیب یاسین کے ساتھ موجود ہیں الخیر فاؤنڈیشن کنگن پور کے ذمہ داران۔ ہمارے مہمانوں کا میں تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین الخیر فاؤنڈیشن جناب پروفیسر طاہر رشید صاحب اور صدر الخیر فاؤنڈیشن کنگن پور جناب سید راشد بخاری صاحب۔ تو میں شروع کروں گا سید راشد بخاری صاحب سے کہ شاہ صاحب آپ اس فاؤنڈیشن کے بانی ممبرز میں آپ کا شمار ہے، تو آپ کو یہ تنظیم جو ہے یہ بنانے کے لیے کیا اس میں نظریہ کار فرما تھا، کیا سوچ تھی، کیسے اس کی ضرورت پیش آئی کنگن پور کے لیول پہ اس کو بنانے کی؟ تو جی سید راشد بخاری صاحب۔ شکریہ رائے صاحب، آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کہ اپنا میسیج جو ہے وہ عوام تک پہنچا سکیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ہسٹری ہے پوری الخیر فاؤنڈیشن کی۔ یہ 2014 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ بس اس کی ایک چھوٹی سی یوں سمجھیں کہ ہم دوست کٹھے بیٹھتے تھے، تو سارے دوست جو تھے وہ اپنے اپنے طور پہ فلاحی کام جو تھے وہ کر رہے تھے۔ تو ایک دن ہم نے سوچا کہ ہمیں اگر ایک پلیٹ فارم پہ ہم یہ کام کریں تو زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ منظم طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے ارد گرد میں ہم بہت سے ایسے لوگ دیکھتے تھے جن کی ہم مدد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی اپنا پلیٹ فارم نہیں تھا۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، سارے دوستوں نے مل کے اس کا طے کیا کہ ہم یہ تنظیم الخیر فاؤنڈیشن کے نام سے اس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اور اس وقت سے لے کے اب 2021 یعنی کہ 6-7 سال اس کی ایج ہے، الحمدللہ بہت سی کامیابیاں اس عرصے میں ہم نے حاصل کی ہیں۔ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بھی مشکور ہیں، خاص طور پہ اس کے کرم کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور ہمارے جو ڈونرز ہیں، ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور سپورٹ کیا ہر موقع پہ، ہم ان کے بھی مشکور۔ جی اس کی کارکردگی کے حوالے سے تو آپ سے ہم پوچھیں گے۔ اس سے پہلے میں پروفیسر طاہر رشید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہ تنظیم بنائی تو اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے آپ کے ذہن میں، کیا آپ نے جو چیزیں تھیں وہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رائے صاحب۔ رائے صاحب، جب یہ تنظیم بنی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ الخیر فاؤنڈیشن اس کا نام ہے، تو یہ خیر کا کوئی بھی کام علاقے کے اندر، خواہ وہ تعلیم سے متعلقہ ہو، خواہ وہ صحت سے متعلقہ ہو، خواہ وہ خوراک سے متعلقہ ہو، خواہ وہ صاف پانی کے حوالے سے ہو، یا غریب بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے ہو، ہنرمند افراد کی جو ہے وہ مدد کے حوالے سے ہو، ہر طرح کا کام جو ہے وہ الخیر فاؤنڈیشن کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ اور اس سلسلے میں الخیر فاؤنڈیشن نے جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی، جس شعبے میں بھی لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑی، الخیر فاؤنڈیشن نے اپنے ڈونرز کی مدد سے تمام شعبوں میں لوگوں کی جو ہے وہ بھرپور مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی جو بات ہے کہ ہمیں جتنے بھی ڈونیشن ملتے رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس فنڈز اکٹھے ہوتے رہے ہیں، ان کو لگانے کے اندر بہت ہی ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ڈونرز کا ہمارے اوپر اعتماد بنا۔ اور ہم نے تقریباً ابھی تفصیل سے بات کریں گے، ہم نے تقریباً ہر شعبہ میں جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا جائے۔ جی تو یہ تھے اغراض و مقاصد الخیر فاؤنڈیشن کے۔ اب میں صدر الخیر فاؤنڈیشن سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ چند سال ہو گئے اس کو ورکنگ کرتے ہوئے، تو آپ اپنے ان اغراض و مقاصد، اپنے اہداف کو پورا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ اب تک اس کی جو کارکردگی ہے وہ آپ اپنے فگرز جو اگر ہمیں دے سکیں تو وہ بتائیں ذرا۔ الحمدللہ رائے صاحب، اتنے قلیل عرصہ میں میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم کے لحاظ سے وہ بہت بڑا عرصہ نہیں ہے، لیکن آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو ہمارا جو بجٹ تھا وہ ہزاروں میں تھا، کوئی 50,000 سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ وہ بھی ہمارا اس وقت بڑا محدود تھا، یعنی کہ پروگرام ہم جو ممبرز تھے اس کے ریگولر انہی سے ڈونیشن لیتے تھے۔
لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے کوشش کی کہ ہمیں جو دوست ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو ان کی مدد سے ہم اس کا دائرہ کار بڑھائیں. تو ہم نے اس کا جو آغاز کیا وہ ہم نے رمضان پیکج کے نام سے اس کا آغاز ہم نے کیا تھا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فرسٹ ٹائم ہم نے 50 گھرانوں میں 2014 میں 50 گھرانوں میں تقریباً 1 لاکھ روپے کی اماؤنٹ سے راشن تقسیم کیا تھا. 2000 روپیہ پر یعنی کہ گھر جو تھا، وہ ایک گھر کا راشن جو تھا اس میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے اس کا آغاز کیا. اور اس کے بعد ہم نے اپنے اہداف جو تھے وہ باقاعدہ مقرر کیے، اپنا منشور بنایا، اس کی باقاعدہ طور پہ تنظیم کی ایک باڈی بنائی گئی. اور اس میں جو ہمارے علاقے کے محترم اور معزز اور قابل اعتماد قسم کے لوگ تھے ان کو ہم نے ذمہ داریاں دیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام شروع کیا. تو اتنی زبردست ہمیں سپورٹ ملی، اتنی حوصلہ افزا دوستوں کا رویہ تھا یا ان کی طرف سے ہمیں مالی سپورٹ بھی تھی کہ وہ ہمیں بہت آسانی سے ہم اپنے جو ٹارگٹس تھے وہ اچیو کرتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت اچھے کام ہم نے کیے ہیں ان میں رمضان پیکج میں تقریباً اب تک ہم تقریباً کوئی 16 یا 17 لاکھ کے قریب جو فنڈز ہیں پچھلے چند سالوں میں ہم ان کے ساتھ رمضان پیکج جو ہے اس کی ہم یہ دے چکے ہیں، ان کو راشن دے چکے ہیں. اس کے بعد جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مسلسل سالانہ بنیادوں پہ میڈیکل کیمپس کیے ہیں، جس میں جنرل میڈیکل کیمپ میں ہم نے تقریباً 3000 سے 3500 تک جو مریض تھے ان کا ہم نے چیک اپ کروایا، ان کو مفت ادویات لے کے دیں. اور اس کے لیے ہم نے لاہور سے ان ڈاکٹرز کو یہاں پہ بلایا جن کے اگر آپ کلینک پہ جائیں تو ان کی فیس 2000 سے 2500 تک ہے. اور یہاں پہ ان لوگوں نے آ کے فری چیک اپ بھی کیا، اس کے ساتھ انہوں نے ادویات دیں اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ جو تھے وہ بھی الحمدللہ فری ہوتے رہے. اس کے ساتھ ایک ہمارا آئی کیمپ کا سالانہ کیمپ ہے، اس میں اب تک تقریباً 1500 کے قریب جو ہے وہ جو آنکھوں کے مسائل جن لوگوں کے تھے ان کا علاج معالجہ ہوا. اور تقریباً 300 ساڑھے 300 کے قریب 350 کے قریب شاید کہ ہم نے لوگوں کے آپریشن بھی کروائے جن میں کسی قسم کا کوئی ان سے 1 روپیہ بھی ان سے نہیں لیا گیا. ان کے لینز، ان کے آپریشن، ان کی ادویات ٹوٹلی الحمدللہ الخیر فاؤنڈیشن نے وہ افورڈ کی. اور اس کے لیے ہمارے علاقے کے جو ڈونرز ہیں، جو دوست ہیں، انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ مالی معاونت کی. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے پیکج دیا تھا، ان کو موسم سرما میں ہم نے جرسیاں دیتے رہے. وہ بھی اب تک تقریباً کوئی 2000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم نے موسم سرما میں شدید سردی سے بچانے کے لیے ان کو ہم نے جرسیاں دیں. اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے آئے تو پھر ہم نے جہیز فنڈ کے نام پہ ایک فنڈ اپنا مقرر کیا. اور وہ بھی ہم نے ایسے لوگ ہم ڈھونڈ کر خود کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں جو ہے وہ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے تو ان کو مسائل ہیں مالی لحاظ سے، تو ہم بڑی خاموشی کے ساتھ جا کے اس کے لیے ہم نے کوئی تقریب کا ارینج نہیں کیا، ان کے گھر جا کے ہم نے ان کی مالی معاونت بھی کی. اور یہ بھی الحمدللہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ہمارا اس کے اوپر ہم نے بجٹ اپنا جو ہے خرچ کیا ہے. اسی طرح اور کئی چیزیں ہیں جن میں ہم نے اسٹوڈنٹس جو زیر تعلیم ہیں ان کی فیس کے لیے ہم نے بجٹ مقرر کیا تھا. اور رائے صاحب ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم شروع میں تو بہت ہی محتاط تھے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو تھے ہم سمجھتے تھے کہ ان کے لیے تشہیر نہیں ہونی چاہیے اور انتہائی خاموشی سے ہم کرتے رہے. حتیٰ کہ رمضان پیکج کے لیے ہم جن گھروں میں جا کے راشن دیتے تھے ان کو ہماری آج تک بھی کوشش یہی ہے کہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ راشن کون دے کے گیا ہے، تاکہ کسی کے وہ احسان مند نہ ہو یا کوئی بعض کا بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے اس طرح کا ان کے ساتھ ایشو نہ بنے. تو باقی معاملات میں بھی ہم بڑی خاموشی سے کام کرتے رہے، لیکن پھر کچھ دوستوں کی مشاورت سے کہ ہمیں اپنا جو مقصد ہے یہ ایک اچھا مقصد ہے، ہمیں لوگوں تک یہ رکھنا چاہیے تاکہ زیادہ لوگ آپ کے ساتھ مل کے چل سکیں. تو ہمارے جو ڈونرز ہیں، جو عام پبلک ہے،
ان تک تو ہم یہ میسج پہنچا رہے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں وہ ابھی بھی الحمدللہ ہم کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، نہ کبھی ان کے ساتھ ہم نے الحمدللہ فوٹو سیشن کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ دے رہے ہیں، وہ انتہائی خاموشی سے سب کچھ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ ہمارے مزید اہداف ہمارے سامنے ہیں تو وہ پروفیسر صاحب ان کے اوپر بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے 3-4 سال میں ہمارا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 40 لاکھ تک پہنچا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کنگن پور کے اندر رہتے ہوئے، ایک چھوٹے شہر میں رہتے ہوئے، خاموشی سے کام کرنے والے کوئی اتنا ڈونرز ہر بندے کے پاس ہم جا بھی نہیں رہے ہیں، خاموشی سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور خاموشی سے ان کو خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ 40 لاکھ کے قریب الحمدللہ رقم جو ہم نے مختلف پروگرامز میں خرچ کیے ہیں، جس میں واٹر پلانٹ پہ بھی ہم نے کام کیا ہے، اور بھی کچھ ایسے کام ہیں جو ہم انفرادی طور پہ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ چلا کہ فلاں ایک پیشنٹ ہے، اس کو ہمیں کچھ دینا ہے، تو ہم گھر جا کے ان کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ سلائی مشین کا ہم نے کیا ہے، وہ بھی ہم نے الحمدللہ ان خواتین کو، ان بچیوں کو سلائی مشین دیتے رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جو سیکھ چکی ہیں لیکن ان کے پاس سلائی مشین نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کافی یعنی کہ ایکٹیویٹیز ہیں جو الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت جان کے خوشی ہوئی آپ کی یہ جو اہداف آپ نے اچیو کیے اب تک۔ تو میں اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے آئندہ کے جو پروفیسر طاہر رشید صاحب جو ہیں وہ بیان کریں گے کہ آپ کے آئندہ کے اہداف اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی منصوبے جو مستقبل کے ہیں آپ وہ شیئر کر دیں ہمارے ساتھ۔ جی راجہ صاحب ماشاءاللہ راشد بہاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ تنظیم کے تاریخ اور تنظیم کے جو حاصل شدہ ہمارے ٹارگٹس تھے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو جیسے جیسے وقت بدلتا جاتا ہے، لوگوں کی ضروریات بدلتی جاتی ہیں، ان کے اوپر ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، ہمارا جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں نئے نئے فیصلے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ضرورت مستقبل میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان کے اوپر کام کریں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان میں جو ہے نا وہ لوگوں کو جس طرح ہم سابقہ روایات کے مطابق جو ہے نا وہ راشن مہیا کرتے ہیں، انشاءاللہ راشن مہیا کیا جائے گا۔ تعلیم کے اوپر جو ہے نا وہ پیسے خرچ کیے جائیں گے، اور ہمارے ذہن میں جو سب سے بڑا ایک ہماری جو کور کمیٹی انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ واٹر پلانٹس کے حوالے سے ہے، کیونکہ صاف پانی اس وقت جو ہے نا ہمارے علاقے کا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہیپاٹائٹس، جگر، گردے اور دیگر امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کو بیماریوں سے قبل بچانے کے لیے صاف پانی کی فراہمی وہ بہت ضروری ہے۔ کنگن پور میں پہلے بہت سے پلانٹس لگ چکے ہیں، لیکن ابھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں صاف پانی کے پلانٹس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2021 تک ہم کم از کم مختلف علاقوں میں جو ہمارے لوگوں نے جن جگہوں کا انتخاب کیا ہے کہ کم از کم 5 پلانٹ ہم مزید لگائیں، تاکہ لوگوں کے گھروں تک جو ہے نا وہ صاف پانی مہیا کیا جا سکے۔ اور یہ کام انشاءاللہ ہم لوکل کمیونٹی کے تعاون سے کریں گے، اس میں لوکل کمیونٹی کو ہم انوالو کریں گے، اس علاقے کے جو مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون کے ساتھ یہ کام ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ جن لوگوں کو روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں ہیں، ان کو ہم کوشش کریں، ہمارے آنے والے جو ہے نا منصوبہ جات میں یہ منصوبہ بھی شامل ہے کہ ان کو ماہانہ بنیاد پر راشن دیا جائے۔ ہم ایسے گھروں کا جو ہے نا وہ ڈیٹا حاصل کر رہے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ کھانے پینے کی اشیاء لینے سے قاصر ہے، ہم ان کو جو ہے نا وہ ماہانہ راشن بھی مہیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو آئی کیمپس ہمارا پرانا ایک چل رہا تھا جس میں بہت سارے لوگوں کا ہم آپریشن کروا چکے ہیں، جیسا کہ راشد بہاری صاحب نے، اس کے کیمپس بھی کروائے جائیں، اور اس طرح کے جدید اور بھی جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے اندر جو ہے نا وہ یہ تنظیم اپنا کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ تو ابھی جو ہمارا جو منصوبہ ہے وہ سب سے پہلے وہ رمضان پیکج کا ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارے جو ڈونر حضرات ہیں جو پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت دل کھول کے تعاون کرتے ہیں، اور ان کے جو دیا ہوا فنڈ ہے اس کو ہم نہایت شفافیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔
تو اس حوالے سے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ مل جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور ہمارے شانہ بشانہ مل کر اس پروگرام کو کامیاب کریں. اور جو ہمارے آنے والے منصوبے ہیں ان میں بھی اگر کوئی صاحب کہیں پہ کوئی واٹر پلانٹ کے لیے پیسے دینا چاہتا ہے یا وہ ہمارے ساتھ مل کے وہاں پہ لگوانا چاہتا ہے تو ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ یہ کام کریں. اب جس طرح کووڈ-19 کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت خطرناک ہو رہی ہے تو ہمارا یہ منصوبہ ہے, بلکہ منصوبہ کیا ہے کہ ہم کل یا آج انشاءاللہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ماسک تقسیم کریں گے اور لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ وہ ماسک پہنیں, کیونکہ ماسک پہننے سے کووڈ-19 کے جو اثرات ہیں یا اس بیماری سے 90% تک بچا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے رائے صاحب ہمارے منصوبے جو ہے نا وہ ہماری پائپ لائن میں شامل ہیں اور اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کے جو ہے نا کام کریں. پچھلی دفعہ سر نے یہ اپنا کورونا جب آیا ہے تو اس وقت بھی الحمدللہ الخیر فاؤنڈیشن نے کم از کم کوئی 3 سے 4 لاکھ روپے 3.5 لاکھ روپے ہم نے اس وقت بھی تقسیم کیے تھے ان لوگوں میں جو گھروں میں بیٹھ گئے تھے, بے روزگار ہو گئے تھے. تو ان میں ہم نے نقدی کی صورت میں اور کچھ گھروں میں راشن بھی پہنچایا اور سینیٹائزر اور یہ ماسک وغیرہ. یہ پچھلے سال بھی الحمدللہ ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے یہ مہم چلائی تھی. جی ناظرین, خوبصورت روایات ہی خوبصورت اسلامی معاشروں کی پہچان ہوتی ہیں. تو الخیر فاؤنڈیشن کنگن پور کے اندر اتنا عظیم کام کر رہی ہے, اس کی تشہیر آج تک نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو, اس کے جو بانیان ہیں, اس میں جو کام کر رہے ہیں, اس کے جو معاونین ہیں, ان کو اس کا خوبصورت بدلہ دے. اور میری اس موقع پر اپیل ہے کنگن پور کے شہریوں سے, گرد و نواح کے لوگوں سے کہ اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کریں اور ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. 93 نیوز ٹیم شکیل کنگن پوریا اور رائے صہیب یاسین کے ساتھ میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.